الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ ترجمہ: اور جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: یوسف اعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ ترجمہ: یوسف، اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا، تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر بھاگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کر ان کا کرتا کھینچا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور زلیخا کے خاندان کہ ایک منصف نے یہ فیصلہ کیا کہ کرتا دیکھا جائے کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی۔ جب کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ بات دیکھ کر بات واضح ہو گئی کہ زلیخا ہی مجرم تھی۔ اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے اور پھانسنے کی کوشش کی۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو عزیز مصر نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور زلیخا جو ہے وہ گناہ گار ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ زلیخا، تو اپنی گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو ہی قصوروار ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ بے شک عورتوں کی جو چالیں ہیں وہ بہت بھاری ہوتی ہیں، ان کے فریب بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس عورت نے اپنے گناہ کا وبال حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھوں پر دفعتاً ڈال دیا۔ جیسا ہی اس کو اندازہ ہوا کہ اب جو ہے پھنسنے کا وقت آ گیا ہے، یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا کہ تم اس بات کا خیال نہ کرو، اس بات کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ میں تم پر کسی قسم کا شک کروں گا، کیونکہ بات واضح ہو گئی ہے اور زلیخا ہی کی خطا جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ او اللہ، ہم کو ہر طرح کی چالاکیوں سے، چالوں سے اور بد نظریوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔